बंद कर दो मेरा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام شیخ. آواز کلیئر جا رہی ہے بھی؟ جی شیخ بالکل. ایکچولی وہ جو رانگ روم میں چلے گئے تھے شیخ غلطی سے، تو تاخیر کے لیے جو ہے نا 5 منٹ 10 منٹ ضائع ہو گئے. اللہ حسن کرے. اچھا میں غلط روم میں چلا گیا تھا. نہیں میں یہاں پر غلط روم میں لاگ ان کر دیے تھے. تو سبھی کے معذرت ہے. شیخ شروع کر سکتے شیخ ہم انشاءاللہ. اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے قرآن حکیم کے متعلق بعض معلومات آپ تک پہنچائی گئی تھیں. انشاءاللہ رب العالمین آج کے درس میں تفسیر کے بعض بنیادی اصول اور پرنسپل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے توفیق سے ہم باقاعدہ طور سے قرآن کی تفسیر اور اس کے ترجمے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ رب العالمین. سب سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار لفظ تفسیر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تفسیر کا درس یا تفسیر، یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں فسرہ یفسر و تفسیر کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنے کے، یا اسی طریقے سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہو تو اسے کھول دیا جائے، اور کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور یہ لوگ کوئی بھی مثال آپ کے پاس لے کر آئیں گے، کوئی بھی مثال، یعنی کفار مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی مثال آپ کے پاس لے کر آئیں گے مگر ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس اس کا بہترین جواب آپ کو بتائیں گے. یعنی یہ
معاملہ یہ تھا کہ یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جب یہ سوال کریں گے تو ہم حق کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بہترین تفسیر آپ کو دیں گے جس سے آپ ان کا جواب کیا ہے دے سکیں گے۔ اور اصطلاح میں یعنی جو اس کی ڈیفینیشن ہے تفسیر کی وہ یہ ہے کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے علم یفہم بہ کتاب اللہ، ایسا علم جس کے ذریعے سے تفسیر کہتے ہیں ایسے علم کو، ایسی جانکاری کو جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا کلام سمجھا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کے معانی کو سمجھنا اور جو اس کے احکامات ہیں، مسائل ہیں، جو اس کے حکم ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا یہ کیا ہے تفسیر کہلاتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں اس کی تعریف اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھنا، قرآن کے مقصود کو سمجھنا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بات معلوم ہو گئی۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضاحت کرنا اور کسی چیز کو واضح کرنا، سمجھنا، یہ تفسیر کے معانی میں سے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تفسیر کا علم سیکھنا کیسا ہے، یعنی کیا تفسیر کا علم سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا ایک انسان کے لیے ایسا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کے پاس تفسیر کی معلومات ہو، وہ تفسیر سیکھے، یا قرآن کی تفسیر کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے؟ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو عام طور سے علماء کی رائے یہ ہے کہ تفسیر کا علم سیکھنا، تعلم التفسیر واجب، تفسیر جاننا قرآن کی یہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اور یہ مبارک کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، لوگ اس کی آیات میں ریفلیکشن کریں، غور و فکر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے نازل کرنے کی حکمت اور وجہ اور ریزن یہ بیان کی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں ریفلیکشن کریں، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کیا ہے قرآن کو سمجھے، قرآن کے معنی کو میں غور و فکر کریں، جب یہ چیزیں کیا ہے جا کر کے ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور یہی قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے نزول کا یہی ہدف ہے، ایم ہے۔ اس وجہ سے تفسیر کا علم سیکھنا کیا ہے یہ ضروری ہے، اور تفسیر جاننا ضروری۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ریفلیکشن کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹ اور ڈبٹ پلائی ہے جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ریفلیکشن نہیں کرتے، اور بتایا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں گویا ان کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے۔ اور جب تفسیر کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے علم تفسیر کا سیکھنا کیا ہے یا تفسیر کا جاننا مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چلیے قرآن کو ایک سائڈ میں رکھ کر کے اگر ہم دنیا کی دوسرے فنون کی کتابیں ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کا اس کا پڑھ لینا کافی ہے جب تک کہ وہ اسے سمجھے نہیں؟ اگر کوئی آدمی بایو کی کتاب پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیمسٹری اور فزکس پڑھتا ہے سمجھتا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب دنیا کی عام کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے سمجھا نہ جائے تو اس کے لیے یوز لیس ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، تو قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کے متعلق کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اسے سمجھے بغیر آدمی کیا ہے پڑھے یا پڑھے ہی نہیں؟ تو اس لیے جب دوسری کتابوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آدمی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ضروری سمجھتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب صرف ریڈنگ کے لیے رکھیں اپنے پاس جب تک کہ وہ اسے سمجھے نا۔
کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر کسی بھی فن میں پڑھی جاتی ہو، کیا آپ اس کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کتاب صرف پڑھی جا رہی ہے، اس کو سمجھا نہ جا رہا ہو؟ کوئی بھی کتاب کے متعلق، کسی بھی فن کے متعلق، تو جب آپ جو ہے یا کسی بھی زبان کے متعلق، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دنیا کی دوسری کتابیں جو ہیں آپ بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو کے متعلق کیسے ایسے کہا جا سکتا ہے یا رخصت اور اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ اسے بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں؟ اس وجہ سے تفسیر کا علم سیکھنا واجب اور ضروری ہے۔ تفسیر جاننا، قرآن کا معنی اور مفہوم جاننا قرآن کا یہ واجب اور ضروری ہے تمام لوگوں پر، الا یہ کہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ تفسیر عام ہے، یعنی آدمی جو کچھ نماز وغیرہ میں جو اس کے مسائل ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، اس کا تمام لوگوں کا جاننا ضروری ہے، اور پوری قرآن کی تفسیر کا جاننا یہ کیا علماء وغیرہ کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال، اور یہی طریقہ کار رہا امام ابن جریر الطبری اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، جو مشہور تابعی ہیں، اور 40 سال انہوں نے قرآن مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم نے قرآن سیکھا ہے، یعنی کون؟ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر بڑے صحابہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قرآن کا علم کیسے لیتے تھے؟ کہتے ہیں انہم كانوا اذا تعلموا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم سیکھتے تھے تو کیسے سیکھتے تھے؟ 10 آیات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے، اور 10 آیات سے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم ان 10 آیات میں جو علم ہے، جو عمل ہے، ساری چیزیں ہم جان لیں اور اس پر اس کو سیکھ لیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو، علم کو اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا ہے، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ تو قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، یہ مقصود ہے۔ بہرحال، تو اس اعتبار سے قرآن کی تفسیر جاننا، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھیے تفاسیر جو لکھی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان تفاسیر ہی کے ذریعے سے، تفسیر کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے تفاسیر، تفسیر سنگولر ہے، تو تفاسیر جو لکھی گئی ہیں قرآن کی، وہ کئی قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بہت ساری قرآن کی تفسیر وہ ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرے گا، اور بہت ساری تفاسیر وہ ہیں جن سے انسان کا بچنا ضروری ہے۔ تو عام طور سے 2 قسم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تفسیر کی۔ ایک تفسیر الماثور کہلاتی ہے، تفسیر الماثور۔ تفسیر الماثور کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ تفسیر جسے قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذریعے سے لکھا گیا ہو، تیار کیا گیا ہو۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذریعے سے کی گئی ہوں، یہ تفسیر الماثور کہلاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری تفسیر، تفسیر بالرائے کہلاتی ہے، جس کی تفسیر جو ہے اپنے دماغ کے ذریعے سے کی گئی ہو، اپنی لاجک کے ذریعے سے کی گئی ہو، اپنے پاس موجود علم کے ذریعے سے کی گئی ہوں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر بالرائے میں 2 طرح کی تفسیر پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رائے، وہ اوپینین، آدمی کے وہ خیالات جو قرآن و سنت کے موافق ہوں، تو ایسی تفاسیر کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کی وہ رائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو ایسی تفاسیر کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تفسیر بالماثور کو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالماثور یہ زیادہ اہم ہے، اور تفسیر بالماثور کا مطلب یہ ہے کہ جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یا صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذریعے سے کی گئی ہوں، ان کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اور اس میں اہم تفاسیر کے کچھ نام یہ ہیں، جس میں جامع البیان ان تاویل آیل القرآن، یہ جو تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، یہ اس کا پورا نام ہے، لیکن تفسیر طبری کے نام سے کیا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ اس کتاب کے رائٹر و مصنف محمد بن جریر الطبری ہیں، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ہیں، 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے مفسر،
تاریخ کے بہت بڑے عالم، تاریخ العلوم والملوک یہ ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ کے موضوع پر. خاص طور سے تفسیر کی جو ان کی کتاب ہے تفسیر الطبری، اس کے متعلق یہ ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسی کتاب لکھی گئی ہے اور نہ بعد میں ایسی کتاب لکھی گئی قرآن کی تفسیر. جیسا کہ امام خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے اور امام سیوطی وغیرہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایسی کتاب نہ پہلے لکھی گئی اور نہ بعد میں لکھی گئی ہے. تفسیر الطبری کے نام سے مشہور ہے، جو جامع البیان عن تاویل آیل القرآن اس کا پورا نام ہے. ایسی دوسری تفسیر، تفسیر بالماسور کے متعلق جو بہت مشہور ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، وہ تفسیر القرآن العظیم ہے. تفسیر القرآن العظیم ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں. اور یہ امام عماد الدین اسماعیل بن عمرو بن کثیر الدمشقی کی لکھی ہوئی ہے، جن کو ابن کثیر کہتے ہیں اور جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں. تو ان کی تفسیر ابن کثیر یہ بہت مشہور ہے. اور یہ تفسیر کیا ہے؟ اس تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تفسیر ذکر کی گئی ہے تفسیر الطبری، یہ اس کی سمرائز ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر پیش کیا ہے. اسی طریقے سے تفسیر بالماسور میں الدر المنثور ایک تفسیر ہے امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ 6 جلدوں میں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تفسیر بالماسور کے نام سے میں اہم تفسیر ہے. اسی طریقے سے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یہ امام شنقیطی کی تفسیر ہے جو ابھی جلدی جن کی وفات ہوئی ہے. تو یہ بھی تفسیر بالماسور میں بڑی عمدہ تفسیر ہے، اس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی گئی. اسی طریقے سے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، شیخ ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، یہ بھی جو ہے تفسیر بالماسور میں شامل ہے. اسی طریقے سے امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل ہے، جن کی وفات 510 ہجری میں ہوئی. یہ کچھ اہم نام ہیں تفسیر بالماسور کے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ان تفاسیر سے عام لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ عام طور سے یہ ساری کی ساری تفاسیر جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے سب عربی زبان میں ہے. یہ سب کیا ہے؟ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں. تو کیا عام آدمی جس کے پاس علم نہ ہو زیادہ اور جو عالم نہ ہو، طالب علم بھی نہ ہو، تو کیا اس کے لیے ان تفاسیر سے، جیسے تفسیر ابن جریر الطبری ہو یا تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر ہو، ان تفاسیر کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا مناسب ہوگا؟ اولاً ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان تفاسیر کا میں بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جو ضعیف ہیں اور بہت ساری روایت ایسی بھی ہیں جو موضوع ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کتاب کا وزن کم ہو جائے گا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمام جو تفاسیر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے تفسیر ابن جریر الطبری ہے، تو یہ تمام جو اقوال وغیرہ جتنے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں امام ابن جریر الطبری نے، سارے کے سارے جو ہے سند کے ساتھ، یعنی چاہے آپ نریٹر کے ساتھ کہ میں نے فلاں سے، میں نے فلاں سے، میں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں صحابی سے یا فلاں تابعی سے سنا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے. تو کیونکہ تفسیر ابن جریر الطبری میں ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بڑی اہم اور جامع تفسیر ہے، لیکن عام لوگ اس تفسیر سے فائدہ اس لیے حاصل نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہیں صحیح اور ضعیف کا علم نہیں ہوگا اور بہت ساری چیزوں کا علم انہیں نہیں ہے. اس وجہ سے عام طور سے یہ تفاسیر جن کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس سے علماء ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے کام مشکل ہے. البتہ تفسیر ابن کثیر یہ بہت مشہور ہے اور عام طور سے اس تفسیر کا درس بھی لوگوں کے درمیان دیا جاتا ہے. اور چونکہ اس کتاب کو بڑی شہرت ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے اگر کسی انسان کے سامنے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ تفسیر کا درس دیتے ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ عالم نہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تفسیر ابن کثیر جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جا چکا ہے، ہم اسی کو یا دوسری زبان میں کیا جا چکا ہے، ہم اسی کو لوگوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں. تو معاملہ یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری روایات ضعیف ہیں، تو عام آدمی کیسے یہ جان پائے گا کہ روایات ضعیف ہیں، صحیح ہیں یا کیا معاملہ؟ کیونکہ ہر جگہ تو امام ابن کثیر نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ روایت ضعیف ہیں. تو اس وجہ سے عام لوگوں کو جن کو عربی زبان کا، تفسیر کا اور تفسیر کے پرنسپل کا اور دوسرے سنہ وغیرہ کا علم نہ ہو، انہیں تفسیر ابن کثیر پڑھنے سے بھی اور اسی طریقے سے اس کے درس دینے سے بھی کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے
کہ اس کو سمرائز کیا گیا ہے اور اس کی تحقیق پیش کی گئی ہے جو دارالسلام کی طرف سے چھپی بھی ہوئی عربی زبان میں، اور جس کو مولانا سیف الرحمان مبارک پوری وغیرہ کی زیر نگرانی اس کو سمرائز کیا گیا ہے، اس کو مختصر کیا گیا ہے، اور ہر جو حدیث ہے اور اقوال ہیں جو صحابہ اور تابعین کے، وہ اس کو جو ہے اس کو ذکر کیا گیا، اس کے ریفرنس اور حوالے کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کا مختصر ہے وہ عام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ضعیف روایات وغیرہ کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اکثر روایات کیا ہیں وہ حذف کر دی گئی ہیں جو دارالسلام وغیرہ سے چھپی ہوئی ہیں، اردو زبان میں اور دوسری زبانوں میں بھی چھپی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ تفسیر ابن کثیر نہ پڑھ کر کے، اگر آپ جو ہے عالم نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، تو آپ اگر تفسیر ابن کثیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو مختصر اور سمرائی جو تیار کیا گیا ہے تحقیق کے ساتھ، اس کو آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ بہرحال تو یہ تفسیر بالمعصور میں کچھ تفاسیر کا نام لیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تفسیر بالمعصور پڑھنا چاہیے، تو عام طور سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں اور ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر علم کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اب ہر محلے میں، ہر گلی میں آدمی قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا تو ایسی صورتحال میں کیا ہے معاملہ بالکل بگڑ جائے گا۔ یا ہر شخص اپنی مرضی سے آ کے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا تو جتنا وہ فائدہ اٹھائے گا اس سے کہیں زیادہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن کی تفسیر ان لوگوں سے سیکھا جائے جو اس کے ماہرین ہوں، جو اس کے جاننے والے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص سے قرآن کی تفسیر سیکھی جائے، اور نہ یہ مناسب اور درست طریقہ ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے معروف نام تھے جس کا ذکر ابھی آئے گا، تابعین اور دیگر لوگوں میں۔ اسی طریقے سے بہرحال دوسری جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ تفسیر بالرائے، اردو زبان وغیرہ میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کون سی تفسیر پڑھی جائے۔ دیکھیے اردو زبان میں جو احسن البیان جو تفسیر لکھی گئی ہے، آپ اس میں غور کریں گے، یا دعوت القرآن جو پاکستان کے کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو کتابیں بعد میں لکھی گئی بہت مختصر ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تفاسیر پیش کی گئی ہیں وہ احادیث کی روشنی میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ مختصر بہت ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے کیا ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی تفاسیر جو مشہور ہیں، جیسے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن، یا اسی طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن، یہ تفاسیر بھی لوگوں کے ہاں موجود ہیں۔ لیکن اس میں پریشانی یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے کہ تفاسیر بہت اچھے اسلوب اور طریقے میں لکھی گئی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل جو منہج اختیار کیا گیا ان تفاسیر میں، اس میں یہ ہے کہ عقل کو روایات پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کئی جگہ بڑی بڑی خطائیں اور غلطیاں اس میں پائی گئی ہیں۔ صحابہ کے متعلق جو ہے استخفاف کا اور تنقیص کا پہلو اس میں آیا ہے، اور بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں جو احادیث کی روشنی میں نہ کر کے اپنی رائے اور اوپینین کو اس میں سامنے رکھا گیا ہے۔ جبکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن سے، احادیث سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے موجود ہیں تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنے سے کیا ہے، پرہیز کرے۔ تو عام طور سے وہ لوگ جو اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بہرحال جہاں فائدے کا معاملہ ہوگا وہاں اس میں نقصان بھی موجود ہوں گے، اس لیے عام لوگوں کو اس سے بچنا یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر آدمی جہاں رہ رہا ہو وہاں ان علماء سے جو علماء ربانی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، مل کر کے، ان سے پوچھ کر کے ایسی تفاسیر کا علم حاصل کر سکتا ہے جو ان کے علاقے میں اور ان کے زبان میں لکھی گئی ہیں۔ بہت ساری تفاسیر وہ ہیں جو تفسیر بالرائے اور بالکل مذموم ہے۔ اس اعتبار سے مذموم ہے کہ اس میں مکمل طور سے جو تفاسیر کی گئی ہیں اس میں اپنی رائے ہی کا استعمال کیا گیا ہے، اور احادیث وغیرہ سے، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال سے بالکل استفادہ نہیں کیا گیا۔ جیسے تفسیر الکشاف وغیرہ ہے، یا سر سید احمد خان وغیرہ کی تفسیر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی اہم چیزوں کی طرف جو ہے غلطیاں کی گئی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا انکار، ذوالقرنین، اور اسی طریقے سے بہت ساری جنت و جہنم اور دوسری چیزوں کا انکار کیا ہے پایا گیا، کیونکہ اس میں انہوں نے اس تفسیر میں جو معیار اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو اس پہ فوقیت دی ہے۔ جو چیزیں عقل میں نہیں سما سکی ہیں اس کا کیا ہے، انہوں نے اس کی تعویل کی ہے یا اس کا انکار کیا ہے۔ تو بہرحال تفاسیر پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ جو اس فن کے ماہرین علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں
اور ان کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور دوسری چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو ہے مل کر کے سمجھ کر کے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے ان سے مشورہ لے کر پڑھیں۔ اگر آپ خود اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے ہیں کہ آپ اچھی اور خراب کی، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر کے تفسیر کا علم سیکھنا یہ نہایت ضروری ہوگا۔ اور جو لوگ اس کے بغیر، یعنی ایک تو علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، ان سے سیکھتے نہیں، اس فن کے ماہرین کے پاس جاتے نہیں، اور عام لوگوں کے پاس، جو عام لوگ ہیں، یعنی ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا یہ ہے کہ عام آدمی اٹھتا ہے اور قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے عربی زبان سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے، جو قرآن کے تفسیر کے پرنسپل سے کچھ بھی واقف نہیں ہے، جو احادیث سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے، ایسے لوگ قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، ہم صرف ریڈ کر رہے ہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ جو خطا اور غلطی جب آدمی خود نہیں جانتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی تفسیر ہے جو مناسب ہے؟ اور تمام تفاسیر، دنیا میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان تمام تفاسیر میں غلطیاں ہیں۔ تو جب آدمی کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا؟ جیسے تفسیر ابن کثیر کا میں نے ذکر کیا کہ عام طور سے آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر بہت تیزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تفہیم القرآن پڑھی جاتی ہے، لیکن دونوں تفاسیر کے اندر کئی منہجی غلطیاں ہیں، کئی احادیث وغیرہ کی صحت اور ضعف کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور ان کو یہ لگے گا کہ نہیں، یہ تو بالکل درست ہے کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فلاں میں ہے۔ اس وجہ سے ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، اور جو ہے تفسیر کے ماہرین علماء ہیں، ہر آدمی کو کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے یا اس کا درس دے، یا لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ ایسے لوگوں سے تفسیر کا علم سیکھیں جو اس فن کے ماہرین نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے بہت ڈرتے اور خوف کھاتے تھے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کا معاملہ آپ دیکھیں کہ اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ایک آیت کی تفسیر پوچھی گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ دوسرے لوگوں سے پوچھی جاتی تو لوگ اسے بیان کر دیتے، جبکہ وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کتنی آیات اور ایسی ہیں جن کی تفسیر صحابہ کو نہیں معلوم تھی، اور ایک دوسرے سے وہ سیکھتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ان سے نصارہ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کہ اے ہارون کی بہن، مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا گیا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہارون علیہ السلام تو موسیٰ کے بھائی ہیں، اور ان کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، تو پھر مریم کے بھائی کیسے ہو گئے، ہارون مریم کے بھائی کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا معاملہ ان کے پاس پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے ایکسپلین کیا کہ یہاں جو یا اخت ہارون کہا گیا ہے، اس سے وہ ہارون موسیٰ کے ہارون مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی عادت تھی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام انبیاء کے ناموں پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں یا اخت ہارون جو کہا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن، تو ہارون کی بہن سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ یہ واقعی طور پہ ان کے بھائی تھے جو نبی نہیں تھے، اور ان کی شہرت تھی اور نیک اور صالح تھے، لیکن وہ ہارون نہیں جو موسیٰ کے ہارون تھے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، معاملات کو واضح کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی آدمی یا اخت ہارون پڑھتا ہے اور اسے یہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اسے یہ سمجھ لے، ہو سکتا ہے کیا اسے وہ یہی سمجھ لے، اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھار کیا آدمی کو عربی اور اردو میں فرق معلوم نہیں ہوتا، جیسے تحریر کرنا اردو زبان میں لکھنے کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں آزاد کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بہت بڑے اوریٹر اور جن کے فالوورز ملین میں ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ، قسم کا کفارہ بیان کیا ہے۔ تو جہاں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں بڑی غلطی انہوں نے کیا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وتحریر، یعنی اور غلام آزاد کرنا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير
رقبہ او تحریر رقبہ کی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا میڈیم کپڑا انہیں پہنائے جو پہنتا ہے یا میڈیم کھانا کھلائے جو کھاتا ہے یا کیا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے او تحریر رقبہ. تو تحریر عربی زبان کے اندر کیا ہے عربی میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو آزاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اردو میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو لکھنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب یہی ہے عربی زبان سے بالکل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ کچھ معاوضہ وغیرہ لکھ کر کے جو ہے اس سے معاوضہ وغیرہ لے لے کچھ کام لے لے اس سے یہ لکھا پڑھی کر لے. تو یہ غلطی عام طور سے کیا ہے ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے کیونکہ آدمی عربی زبان سے جب واقفیت اس کی نہیں ہوگی اور علماء کے ساتھ وہ بیٹھ کر پڑھے گا نہیں اور خود سے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرنا شروع کر دے گا تو ظاہر سی بات یہ غلطیاں واضح طور پہ ہو سکتی ہیں. بہرحال تو یہ کچھ تفاسیر کا ذکر آپ کے سامنے ہوا. باقی تفاسیر انشاءاللہ رب العالمین آپ تک پہنچا دی جائیں گی کون کون سی تفاسیر پڑھنی چاہیے اور اردو زبان میں یا ہندی زبان انگریزی زبان وغیرہ میں تو انشاءاللہ وہ آپ کو فہرست مل جائے گی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے میں کون سا راستہ اور منہج اختیار کرنا چاہیے یعنی قرآن کی تفسیر کیسے کرنی چاہیے. بنیادی چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر کیسے کی جائے. قرآن کی تفسیر کیسے کی جائے ان میں کئی طریقے ہیں. سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے اس کی مراد کیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بہت ساری آیات جو ہے کہیں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کو ایکسپلین کر دیا واضح کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر 62 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. تو اللہ کے ولی کون ہے ولی کون ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ولی کا معنی ہمارے پاس دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا فسر اللہ بقولی فی الآیت التي تلیہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت جو ہے اس میں بیان کر دیا کہ ولی کون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کا تقوی اور خوف اختیار کیے. تو ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ ولی کی تعریف اور ڈیفینیشن خود اللہ رب العالمین نے بیان کر دی. تو اب کہیں کوئی کنفیوژن نہیں رہا. اب اگر کوئی آدمی بیان کرتا نہیں ولی اسے کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باطل و غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ولی کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں آدم علیہ السلام کو سکھلائیں تو انہوں نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربه کلمات. اب یہ کلمات سے کیا مراد ہے کون سی چیز اللہ رب العالمین نے سکھلائی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کو اور جس کے ذریعے سے انہوں نے دعا کیا اور دعا ان کی قبول ہوئی. اب آپ اس میں دیکھیں موضوع اور ضعیف روایات کیا ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجئے تو آپ کی دعا کیا ہے قبول ہو جائے گی. جب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا ان سے خطا اور غلطی ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے موضوع اور روایت کے ذریعے سے لوگ یہ معنی بیان کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آگے جا کر کے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اور یہ کلمات سے کیا مراد ہے کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے سکھلائی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھلائی تھی کہ دونوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر آپ نے ہمیں بخش نہیں دیا معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو بالکل واضح ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کیا ہے خود قرآن کی دوسری آیت کیا ہے کر دیتی ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں کیا ہے موجود ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کی جائے کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ آپ جو ہے قرآن کو کا معنی و مفہوم لوگوں کے لیے بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے ذکر کو قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دیں واضح کر دیں.
تو معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیات کی تفسیر واضح طور پہ بیان فرمائی. جیسے مثال کے طور پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ انعام کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو مرج نہیں کیا، ظلم کو ملایا نہیں، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے، پیس ہے، اور انہی کے لیے ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں. تو صحابہ پر یہ آیت بہت شاق گزری، بہت مشکل گزری، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کون ہے ہم میں سے جس نے اپنے آپ پر اینا احد لم یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں سے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ایکسپلین کیا، اس آیت کو کی وضاحت بیان کی کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے. کیا تم نے الم تسمعوا قول لقمان، کیا تم نے لقمان کے قول کو نہیں پڑھا جب وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، پیس ہے، اور ایسے ہی لوگ کیا ہے، ہدایت پہ ہیں. تو اب یہاں دیکھیں، اگر ہم اور آپ جو ہے صرف ظلم کو ظلم کا معنی سمجھتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صرف ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. اگر تفسیر نہیں معلوم ہے لوگوں کو تو کیا ترجمہ کریں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے پیس ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں. تو کون ہے جو بچ پائے گا؟ کس کے لیے امن ہوگا پھر دنیا کے اندر؟ کس کے لیے پیس ہوگی؟ کون ہدایت پہ ہوگا؟ کون ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا آیت نمبر 26 میں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے اچھائی ہے. الحسنى جنت ہے. اکثر صحابہ کے مفسرین کی رائے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، کہ جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت ہے. وزیادۃ، اور پلس ہے، یعنی جنت پلس اور ہے. اب یہ کیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت اور زیادہ ہے. اب یہ زیادتی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 709 ہے، صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو، پردے کو ہٹا دے گا، تو لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا سب سے زیادہ لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوگا. ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھی کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو اب یہاں واضح ہو گیا کہ جنت کے بعد، جنت کے ساتھ جس زیادتی کا ذکر ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے، یہ مراد ہے اس سے. تو یہ کیا ہے، حدیث سے بالکل یہ بات کیا ہے، واضح ہو گئی. اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عدی بن حاتم کی روایت مسند احمد کے اندر، کہ آپ نے کہا المغضوب، جن پر اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ لوگ کیا ہے، نصارہ ہیں. تو یہاں مغضوب اور ضالین کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے میڈیم اور درمیانی نماز کی. تو صلاۃ الوسطی کیا ہے، بیچ والی اور میڈیم نماز کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کی میڈیم اور بیچ والی نماز کیا ہے، یہ عصر کی نماز ہے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، واضح کر دیا، کلیئر کر دیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمنوں کے لیے تیاری کرو ممکن حد تک قوت، جتنی بھی قوت اور طاقت اکٹھا کر سکتے ہو ان کے لیے وہ کیا ہے، تیاری کرو اس کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قوت اور طاقت سے مراد کیا ہے، القوت بالرمی، آپ نے فرمایا تیر اندازی کرنا. قوت اور طاقت کیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تیر اندازی کرنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا معنی، طاقت کا معنی خود بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیر چلانا، تیر اندازی کرنا. یہ دوسرے نمبر پہ، یعنی پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کی جائے. اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے والے ہیں، اور قرآن انہی کی زبان میں
نازل کیا گیا ہے، قرآن انہی کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نیک، صالح اور گناہوں سے بچنے والے وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ سے کیا ہے، تفاسیر کا علم سیکھا جائے گا، اور ان کا علم اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، اور اس کی تفسیر کوئی صحابی بیان کرتے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں پائی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر سے علم حاصل کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین کا یہ قول سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تیمم کا حکم ہے۔ تو اس میں کہا گیا ایک چیز یہ بتائی گئی کہ تیمم کی رخصت أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو چھو لو تو تمہیں رخصت اور اجازت ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو، جیسے بیماری کے وجہ سے کر سکتے ہو، جیسے سفر میں پانی کی قلت کی وجہ سے کر سکتے ہو۔ یہاں یہ بھی ہے کہ اگر تم بیوی سے حاصل کر لیتے ہو تو تمہیں کیا ہے، تیمم کرنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ لیکن او لامستم اصل جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے چھونے کے، عورتوں کو چھونا۔ لامستم النساء، مستم النساء کا مطلب عورتوں کو چھونا، لامسا۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ملامسہ، چھونے کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ عورت سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، جیسا کہ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اور اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب کوئی کسی آدمی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ او لامستم النساء کا معنی یہ سمجھے کہ عورتوں کو چھونا ہے، بلکہ اس کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ بیان کیا ہے وہ معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سے ہم بستری کرنا اور جماع کرنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر تابعین کے اقوال سے سمجھنا، تابعین کے اقوال سے سمجھنا، تابعین نے کیا تفسیر بیان کی ہے۔ تابعی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، کیونکہ ان کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بالکل قریب تھا، اور انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یعنی صحابہ کے زمانے کے متعلق خیر اور بھلائی کی بشارت دی ہے۔ اس وجہ سے تابعین کا معاملہ بھی کیا ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ بہتر لوگ یہی ہیں، سب سے زیادہ علم والے لوگ یہی ہیں، اور سب سے زیادہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے لوگ یہی ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ تابعین میں اکثر وہ لوگ ہیں جو عرب ہیں اور عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال سے بھی کیا ہے، آدمی قرآن کی تفسیر بیان کرے۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے۔ اگر یہ یہاں موجود نہ ہوں تو پھر لغہ کے ذریعے سے، عربی لغہ کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کیا ہے، بیان کی جائے گی، عربی لغہ کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بہرحال یہ وقت کافی گزر گیا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں رہیں گی انشاءاللہ، اس لیے ایک درس اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا لینا پڑے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ جو بھی بات ذکر کی جا رہی تھی کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا جو اسلوب اور طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کی جائے۔ اگر یہ چیزیں نہ موجود ہوں تو پھر عربی لغہ کا سہارا لیا جائے گا کہ لغہ میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور اس میں بھی لغہ میں ترتیب ہے، ایک یہ ہے لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین اس کے متعلق تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے آگے آئے گی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اب کوئی بھی تفسیر جو اس منہج پہ نہ لکھی گئی ہو، اس پیٹرن پہ نہ لکھی گئی ہو، ایسی کسی بھی تفسیر سے استفادہ کرنا اور اس کو پڑھنا آپ کے نقصان اور خسارے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر احادیث سے نہ کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر صحابہ اور تابعین کے اقوال سے نہ کی گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسی کسی بھی، اب کوئی بھی آیت ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ابھی کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، مغضوب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے، ضالین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کر دی ہے۔ اب آپ جو ہے ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا سہارا نہ لے کر کے
آپ کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے؟ خطرے کا ہے۔ ایسے ہی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مرج نہیں کیا، نہیں ملایا، تو آپ ظلم کی تفسیر ظلم سے کرتے رہ جائیں، اور چونکہ آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ کو معلوم نہیں کہ ہاں ظلم کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، یہ نقصان اور خسارہ کیا ہے، بہت زیادہ ہوگا۔ بہرحال سب سے زیادہ جو کتاب مستحق ہے وہ اللہ کی کتاب مستحق ہے کہ سب سے زیادہ غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اور بڑے سے بڑے علماء جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے پاس پڑھا جائے۔ لیکن سمجھ لیجئے کہ شیطانی حربہ اس معاملے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا کہ جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ تفسیر کا درس دینے کے لیے عام طور سے کیا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور یہ معاملہ بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ خاص طور سے یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ عام طور سے اس میں ملوث، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس تفسیر کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، خود بنیادی چند معلومات آپ کے پاس ہو جائیں، پرنسپل معلوم ہو جائے تفسیر پڑھنے پڑھانے کے، اور اس کے اصول اور ضابطے معلوم ہو جائیں، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کن کے پاس بیٹھ کر پڑھیں اور کن کے پاس نہ پڑھیں، کن کے پاس ہم بیٹھیں گے تو قرآن کی تفسیر سیکھیں گے اور کن کے پاس ہم بیٹھیں گے تو قرآن کے خلاف ہم معاملے کو سیکھیں گے۔ بہرحال یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب سب سے زیادہ مستحق اور توجہ کے لائق ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس کے متعلق زیادہ سیریس ہوں، اور ہر ایرو گیرو کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کا علم نہ سیکھنے بیٹھ جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصل جو مقصود ہے قرآن کے نزول کا وہ ہم سے فوت ہو جائے۔ اور ہر شخص کے لیے اتنی معلومات ضروری ہے جس سے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کیا ہے صحیح طریقے سے گزار سکے۔ جیسے نمازوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری جگہوں پر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تو اتنا معلوم ہو کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہی ایٹیٹیوڈ ہو، کوئی شعور نہ ہو، کوئی بیداری نہ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی آیات پڑھی جائے ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ایسا نہیں معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا کلام ویسے ہی سیکھیں جیسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی مراد ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کھول دے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ شیخ۔ ویاکم اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ کوئی اہم بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہو؟ کوئی سوال کر سکتے ہیں اگر کسی کو ٹائم ہے، اگر کوئی سوال ہے تو جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ وہ جو کون سی تفسیر لے سکتے ہیں جو ہے نا، شاذب صاحب ہاتھ اٹھائے ہیں۔ جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شاذب صاحب آپ انمیوٹ ہو جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ جی شیخ، میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، جی ہم جب الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں جی ہر رکعت میں، جی الحمد کا سورہ لازم ہے جی جی، تو اگر ہم جماعت جوائن کرنے جا رہے ہیں اور اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے جی تو ہم رکوع میں سیدھا چلے گئے تو وہ رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یا الحمد کا سورہ ہم کو پڑھنا ضروری ہے، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی؟ جی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ دیکھیں یہ تو ہمارے موضوع سے ہٹ کر کے سوال ہے، اچھا ہاں، لیکن بہرحال اس دیکھیں ایک روایت آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبادہ ابن صامت کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو نماز میں صرف فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، جو نماز میں صرف فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس نے رکوع پا لیا من ادرک رکعتن من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، یعنی اس کی رکعت مکمل ہو گئی۔ یہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں جس کی بنا پر یہ اختلاف موجود ہے آج بھی علماء کے اندر کہ بہت سارے علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور وہ ان روایات کا جواب یہ دیتے ہیں جس میں یہ کہا گیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شروع سے امام کو پائیں اور اس کے بعد بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، ان لوگوں کی نماز، غور سے سنیے اس کو، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، ان میں سے بہت سارے علماء جو کہتے ہیں کہ اگر آپ امام کو رکوع میں پا لیتے ہیں تو آپ کی رکعت کاؤنٹ کر لی جائے گی، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس نے رکعت پا لی۔ اور وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو شروع سے ہوں امام کے ساتھ اور پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس رکعت کا ثواب پا لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو رکعت لوٹانی نہیں پڑے گی کیونکہ اس کا قیام چھوٹ گیا ہے، ہاں جو ضروری ہے نماز کا، صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں، سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ قیام سب سے بڑا رکن ہے نماز کا، تو قیام بھی تو نہیں ہوا، جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی تو نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ دو رکن چھوٹ گئے ہیں، ہے نا، دو رکن چھوٹ گئے ہیں، صرف فاتحہ نہیں قیام بھی چھوٹا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، گویا کہ اس نے اس رکعت کا ثواب پا لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو رکعت نہیں لوٹانی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی مثال موجود ہے حدیث میں، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ انہوں نے عصر کی نماز کا پورا ثواب پا لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے ایک رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد 3 رکعت سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک رکعت ہی میں اس نے عصر پا لی، یہ مطلب نہیں، کہتے ہیں اس نماز کا ثواب اس نے پا لیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے ذاتی طور پہ میرے اپنے مطالعے کی حد میں زیادہ رجحان اسی بات کا ہے کہ اگر آدمی امام کو اس حالت میں پاتا ہے کہ وہ قیام اور جو ہے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ اگر رکعت کو لوٹا لیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ ہاں جہاں تک ثواب کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ رب العالمین وہاں اللہ کے ہاں آپ کو مل جائے گا۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو کئی نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات امام کے ساتھ رکوع کا کچھ حصہ بھی نہیں پاتا ہے، یعنی پیٹھ ابھی برابر بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ اس رکعت کو کاؤنٹ کر لیتا، حالانکہ رکوع ایک الگ رکن ہے اور اس میں پیٹھ کو برابر کرنا ایک الگ رکن ہے۔ تو اس طریقے سے کئی چیزوں سے چھوٹ جاتی ہیں جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ دوڑ کر آتا ہے جبکہ مسجدوں میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو واللہ عالم، بہرحال مجھے ان علماء کا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت کا ثواب مل جائے گا لیکن نماز کو لوٹا لینا یہ زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم۔ افضل ہے جی، اللہ عالم۔ شکریہ شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ چلے میرے خیال سے کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو گروپ میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سوال اگر آتا ہے بعد میں کبھی نہیں سمجھ میں آیا ہے کوئی چیز، ظاہر سی بات ہے یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ چیزیں ہم عام طور سے پڑھتے کم ہیں، تو ایسا میں تو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے یا سن لینے سے یہ چیزیں ساری دماغ میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ رب العالمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کر سکتے ہیں